یہ ہوتی تھی. حضرت سیدنا ابراہیم واسطی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے. حج کو تشریف لے جانے کے بعد میں مزدلفہ میں کنکریاں چنی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں آ کر مینا پر رجم کیا جاتا ہے. وہاں شیطان کو مارا جاتا ہے. آپ 7 کنکریاں وہاں لی جاتی ہیں اور 7 کنکریاں شیطانوں کو ماری جاتی ہیں. تو وہ 7 کنکریاں آپ اٹھاتے ہیں, اٹھا کے کہتے ہیں, ان کنکریوں کو کہتے ہیں, اے کنکریوں تم شاہد رہنا, تم گواہ رہنا کہ میں نے تم کو اٹھایا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں اسے لے جا کر وہاں خرچ کروں. تم گواہی دینا اس کی. حضرت ابراہیم واسطی مینا کو تشریف لائے. مینا کو تشریف لانے کے بعد میں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا. جہاں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہے اور حضرت ابراہیم واسطی کے واسطے فیصلہ ہوتا ہے, لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو. حضرت ابراہیم واسطی کو فرشتے پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں. جس دروازے پر لے جاتے ہیں ایک بڑی چٹان وہاں مانے ہے کہ ابراہیم واسطی کو اندر گھسنے نہیں دیتی. دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں, وہاں ایک چٹان مانے ہے. تیسرے دروازے پہ جاتے ہیں. 7 دروازوں پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر چٹانیں ان کی مانے ہوتی ہیں جہنم میں داخل ہونے سے. آپ واپس ہوتے ہیں, فرشتے رب العزت سے گویا ہوتے ہیں, مالک تو نے حکم دیا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈالو, لیکن وہاں ہم جاتے ہیں تو سارے دروازے بند ہیں, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رب العزت ابراہیم واسطی سے ارشاد فرماتا ہے, اے ابراہیم واسطی تو نے ایک معمولی کنکریوں کو گواہ بنایا ہے. اگر تو نے مجھے وحدانیت کے لیے مجھے گواہ بنایا, کیا میں تیری گواہی کو ضائع کروں گا؟ جہاں پتھر اور کنکری ہو کر تیری گواہی کو ضائع نہیں کری تو کیا میں اتنی بڑی ذات ہو کہ تیری گواہی کو ضائع کر سکتا ہوں؟ لے جاؤ اس کو جنت میں. جہاں جنت کے طرف لے جاتے ہیں وہاں بھی ایک چٹان رکھی ہوئی ہے, جنت میں بھی داخل ہونے نہیں دیتی. ادھر سے ایک بڑی طاقت آتی ہے جس کی طاقت کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ طاقت وہی آتی ہے اور آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ چٹان پاش ہو جاتی ہے, آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک معمولی سی کنکریوں کو اگر تم گواہ قرار دو تو اس کی یہ شان ہے, یہ طاقت اور قوت ہے. رب العزت کی صبح سے شام تک تم گواہی دیتے ہو, لیکن یہ گواہی نقل کی نہ ہو بلکہ اصل گواہی ہو. یہ صرف زبان سے گواہی نہ ہو بلکہ اپنے جوارح سے بھی گواہی ہو, اپنے اعضاء سے بھی گواہی ہو, تو وہ آپ کے کام آنے والی ہے.